اللہ رب العالمین کی بڑائی، تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ اس کے مناسبت سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ماہ شعبان اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس ٹاپک میں دو باتیں کہی جائیں گی۔ پہلی بات کہ ماہ شعبان جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ماہ شعبان میں دوسری بات جو کہی جائے گی وہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہے، کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، شعبان کا مہینہ اسلام کا 8واں مہینہ آتا ہے، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ابھی جیسے ہم رجب مہینے کے آخری دور میں گزر رہے ہیں، آج رجب مہینے کی 25 تاریخ ہے، 4-5 دن کے بعد پھر ہم ایک نئے مہینے میں جو ہے قدم رکھیں گے، اور وہ ہوگا شعبان، اور شعبان کے بعد ہی جو ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کا پیش خیمہ ہے، لہذا ہمیں پہلے ہی سے تیار رہنا چاہیے اس بڑے مہینے ہمیں آنے سے پہلے۔ شعبان کے مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہوتا تھا جو پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو 11 مہینے بچتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی رمضان کو چھوڑ کر ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، جو کہ انشاءاللہ العزیز 4-5 دن کے بعد ہم اس مہینے میں قدم رکھیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے، ہم آپس میں کہہ اٹھتے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپس میں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد بیان فرماتی ہیں، فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر میں شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے ایک روایت، حدیث نمبر 2431، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزے میں سب سے زیادہ محبوب ترین روزے شعبان کے ہوا کرتے تھے۔ آپ اتنے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے کہ روزہ رکھتے رکھتے جو ہے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 736، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ دوسری بیوی ام سلمہ، وہ بیان کرتی ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے
پے در پے روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے بکثرت رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات کو یہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، لیکن جب چھوڑ دیتے تو پھر لگتا تھا کہ جو ہے آپ رکھیں گے ہی نہیں۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام لکھتے ہیں کہ تقریباً پورے شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، 2-4 ہی چھوٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وگرنہ پورے شعبان ہی رکھ لیتے تھے۔ تو ان تمام روایات سے شعبان کے مہینے کی فضیلت جو ہے اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، اجاگر ہو جاتی ہے کہ کتنی بڑی فضیلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی روزہ بکثرت رکھتے تھے۔ اب آئیے دیکھیں کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جو روزہ رکھتے تھے اس کی حکمت کیا تھی، کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، نفلی روزہ آپ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر مہینے میں اتنے کثرت کے ساتھ میں نہیں دیکھتا، کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے اتنے کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے مابین بیچ میں وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اور یہی وہ مہینہ ہے، یعنی شعبان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے یہاں لوگوں کے اعمال کی پیشگی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اٹھائے جائیں تو اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے دار ہوں، میں صائم کی حالت میں رہوں اور روزے دار ہی کی حالت میں میرے اعمال اٹھائے جائیں۔ اس روایت میں حکمت یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں تمام انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال کی پیشگی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال جب اٹھائے جائیں تو میں اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے دار رہوں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ معزز سامعین، احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال یومیہ بھی اٹھائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یہاں پیشگی ہوتی ہے، ہفتہ واری بھی اور سال میں بھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں احادیث میں معلوم ہوگا آپ کو کہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں 2 وقت، ایک ہے فجر کے وقت اور ایک ہے عصر کے وقت۔ یہ روزانہ کے جو اعمال ہوتے ہیں انسانوں کے، وہ اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیشگی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف ترکتم عبادی، اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے ہر دن پوچھتا ہے جن فرشتوں کو فجر اور عصر کے وقت بھیجتا ہے تاکہ وہ دیکھیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین پوری جہاں کا دیکھ ریکھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ عصر کے وقت بھی کچھ فرشتے آتے ہیں، فجر کے وقت بھی کچھ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے دیکھ کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب پہنچتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ تیرے بندے کے یہاں ہم گئے تھے، ہم جب گئے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، اور جب ہم وہاں سے لوٹے تب بھی نماز ہی کی حالت میں تھے۔ عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت جو ہے پوری ڈیوٹی کرتے ہیں اور ڈیوٹی کرنے کے بعد پہنچتے ہیں اللہ کے یہاں، اور جو
جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت جو ہے یہاں سے جاتے ہیں۔ تو یہ اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیشگی ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ اگر نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں ہر دن ہمارے جو فرشتے یہاں آتے ہیں اور ان کے یہاں کیا جواب ہوگا۔ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کا جواب ملے گا اللہ رب العالمین کو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیسے ملے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے احادیث کے تتبع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلا دن پیر کا دن ہے، یعنی سوموار کے دن ہے، منڈے کا دن ہے، اور دوسرا دن جمعرات کا دن ہے۔ جیسے کہ اس تعلق سے جامع ترمذی کی روایت 747 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ منڈے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، پیشگی ہوتی ہے۔ فأحب ان يعرض عمله وأنا صائم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں جو ہے روزے کی حالت میں رہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے 2 روزہ رکھا کرتے تھے، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی کو دیکھیں تو ایام بیج کے بھی روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، یہ قمری حساب سے، یہ انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں بلکہ اسلامی مہینے کے حساب سے 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نفلی روزہ ہوا کرتے تھے، اور اس روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم ثلاثۃ ایام صوم الدہر کلہ، کہ یہ 3 دن کے روزے پورے زمانے کے روزے ہیں۔ اگر آدمی پابندی کے ساتھ ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے 13، 14 اور 15 کو، تو سمجھیے کہ وہ پورے سال روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر کے آتا ہے تو اس کی مثال 10 نیکی کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کو بڑھاتا ہے، آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کو بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا بناتا ہے، 10 سے بھی آگے بڑھاتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ مہینے کے 3 روزے پورے زمانے کے روزے ہیں، یعنی آپ ایک روزے رکھے 10 دن کے برابر ہوا، یعنی 10 دن کے روزے کے برابر آپ کو ثواب ملا۔ دوسرے روزے رکھے 20 دن کے برابر آپ کو ثواب ملا۔ تیسرا روزہ رکھے تو آپ کو 30 دن کے برابر ثواب ملا۔ ہر مہینے اگر 3 رکھنے لگے آپ تو سمجھیے کہ پورے مہینے آپ روزہ رکھنے لگے۔ اور اس روزے کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ میرے خلیل نے مجھے یہ 3 باتوں کی نصیحت کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، ایام بیج کے روزے، اور میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ معزز سامعین، جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں بکثرت جو ہے روزہ رکھنا چاہیے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ شعبان کے نصف اول میں، یعنی شعبان کا مہینہ شروع ہوا، 15 دن نصف اول ہوا، اور 15 دن سے اوپر جو ہے نصف آخر ہوگا۔ تو نصف اول میں یعنی 15 دن، شروع کے 15 دن میں آپ جو ہے روزہ رکھیں اور بعد میں چھوڑ دیں 15 دن کے بعد۔ اس تعلق سے حدیث آئی سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث نمبر 2337، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوم، جب شعبان کا مہینہ نصف گزر جائے، آدھا گزر جائے، تو پھر روزہ نہ رکھو۔ اسی طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے آدمی استقبال کے لیے اگر روزہ رکھے،
ویلکم کرنے کے لیے رمضان کو روزہ رکھے تو یہ بھی منع ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2335، لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومین الا ان یکون صوم یصومه رجل فلیصم ذلک الصوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، الا یکون صوم یصومه رجل، مگر یہ کہ آدمی آپ اپنی روٹین کے حساب سے کوئی دن میں روزہ رکھتا ہے، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، اگر آپ میں سے بھی کوئی پیر کے دن یا جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں اور وہ دن رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے پڑ جاتا ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، لہذا ایسا نہیں کر سکتے۔ اور احادیث کے ذریعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نصف شعبان سے جو ہے وہ پہلے کے نصف اول حصے میں جو ہے ہمیں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکے 6 7 8 10 12 13 15 تک جو ہے ہم روزہ رکھتے چلے جائیں اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیں، تاکہ ہماری طاقت پھر بڑھ جائے اور رمضان کے لیے ہم تیاری کر سکیں۔ شعبان کا مہینہ آ جائے تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نصف اول میں کثرت سے روزہ رکھیں اور نصف آخر میں چھوڑ دیں، اور صحت و تندرستی کا خیال رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلمان رمضان کے مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد نفلی وغیرہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، ہفتے میں 2 دن، مہینے میں 3 دن، اس کے علاوہ شوال کے روزے، محرم کے روزے، عرفات کے روزے اور اس طرح کے دیگر روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اگر نفلی روزے بھی اس طرح سے رکھیں تو یقیناً رمضان کے مہینے میں جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہے وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے آنے سے آدمی کیا کہیں، مسلمانوں کی حالت، کچھ ہی لوگ نمازی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نمازی تو نہیں ہوتے، جمعہ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ نظر نہیں آتے۔ اب ایسے آدمی جو نمازی نہیں پڑھتا تھا رمضان کے مہینے میں 5 وقت پڑھنے لگا۔ اب جو آدمی دن کے 8 گھنٹے 9 گھنٹے میں اٹھتا تھا سو کر کے، اس آدمی کو اٹھنا پڑنے لگا 3-4 بجے سحری کھانے کے لیے اور نماز بھی پڑھنے کے لیے۔ اب ایسے آدمی کو پریشانی ہو رہی روزہ رکھنے میں بھی اور نماز پڑھنے میں بھی۔ روزہ تو کسی طرح سے اٹھ گئے، رکھ لیے، پورے دن بھوکے پیاسے رہے، جب سے جو مغرب کا وقت آیا اور افطاری ہوا تو افطاری کے بعد پیٹ گڑبڑ ہو گیا۔ پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا، چونکہ عادت نہیں ہوتی ہے، اور پھر ادھر عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ تراویح بھی پڑھنی ہے، تو تراویح میں بھی جو ہے اب اپنا قصور تو دیکھتے نہیں لوگ کہ ہم کس وجہ سے یہ بھاری پڑ رہا ہے میرے اوپر، کس وجہ سے اتنی پریشانی آ رہی مجھ پر، یہ چیزیں تو دیکھتے نہیں۔ اب ایک رہ گئی بیوی اور دوسرا رہ گیا امام، یہ 2 لوگوں پر بات شروع ہو جاتی ہے رمضان میں کہ امام صاحب لمبا کر دے رہے ہیں نماز، وہ حدیث و قرآن کے مطابق چل رہا ہے، بھائی آپ کو اسی کے مطابق چلنا چاہیے جس طرح آپ کو امام چلا رہا ہے۔ تراویح کی نماز کو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بلکہ بعد کی زندگی کی بھی میں بات کروں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو احادیث ملیں گے، صحابہ کرام کے آثار ملیں گے کہ اتنی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام پڑھتے تھے کہ لمبی ہونے کی وجہ سے، تراویح کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ لاٹھی کے سہارا دے کر کے پڑھتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے امام کو نہیں کہا کہ آپ اتنے لمبی کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری یہ پریشانی ہے کہ ہم جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کی وجہ سے نماز پر بھی جو ہے ہمارا بھاری پڑتا۔ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً جہاں ہم 17 رکعت فرض کے اور جو ہے 12 رکعت ہم جو ہے سنت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں 8 رکعت زائد پڑھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔
اسی طریقے سے جہاں ہم نفلی روزے رکھیں گے، مہینے میں 2-3 رکھ لیں، ہفتے میں 1-2 دن رکھ لیں، تو یقیناً معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بالکل آسانی سے گزر جائے گا۔ لیکن اگر ہم بالکل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، اور ایسے پریشانی کا سبب نہ بننے دیں۔ اسی لیے جو ہے آپ شعبان کے روزے رکھیں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر اس تیاری میں آپ لگ جائیں رمضان کے لیے جو چیز آپ کے رمضان کے روزے کے لیے رکاوٹ بنے۔ مثلا اگر آپ مزدوری کا کام کرتے ہیں، بڑی مشقت اور تکلیف والا کام کرتے ہیں، اور آپ جو ہے ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا اگر میں کام نہ کروں، اور اس کی وجہ سے آپ کا رمضان چھوٹتا ہے، تو آپ اس کی تیاری کریں، 1 مہینے میں محنت و مزدوری اچھا سے کر لیں، تاکہ 1 مہینہ تھوڑے بہت کام بھی کر لیں تو چلتا، اور جو ہے اس کی وجہ سے رمضان ہمارا چھوٹنے نہ پائے۔ اسی طریقے سے مال و دولت کی اگر کمی ہے، اس میں بھی تھوڑی آپ محنت کر لیں۔ کسی بھی طریقے کے رکاوٹ آپ کو آئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہماری آ سکتی ہے، تو پہلے آپ اس کی تیاری کر لیں۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے ہمارے اوپر کہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں بہت سارے بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ مثلا صلاۃ الفیہ پڑھی جاتی ہے، 1000 رکعت کی نماز، صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الخیر پڑھی جاتی ہے، شب بارات اور حلوہ خوری وغیرہ سارے رسومات ادا کیے جاتے ہیں۔ ان تمام کاموں سے آپ بچیں، اور جو چیز قرآن و حدیث میں آپ کو ثبوت مل جائے اسی چیز پر عمل کریں، وگرنہ جو ہے ان تمام خرافات اور ان تمام بدعات وغیرہ کے کاموں سے بالکل دور رہیں۔ یہ تیسری ذمہ داری ہے جو ہمیں اور آپ کو ادا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ شعبان کی بدعات کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔